ایک بات بتاؤ مجھے، آپ ذرا کلیئرٹی دے دیں کہ فوج میں جنرل فیض حمید تھا یا فوج میں عمران خان تھا؟ جنرل فیض حمید۔ تو جنرل فیض حمید فوج میں تھے اور عمران خان کبھی فوج میں رہے نہیں، وزیر اعظم تھے، آج وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اندر ہیں۔ تو فوج کو اکسانے میں جنرل فیض حمید کا کردار ہو سکتا ہے، جو اکسا رہا ہے، جو شامل کر رہا ہے۔ اگر اس نے شامل کیا تو اس نے عمران خان کو شامل کیا ہوگا نا، عمران خان تو فوج سے باہر ہے۔ تو جنرل فیض حمید کے خلاف وعدہ معاف گوا وہ تو عمران خان بن سکتا ہے، نہ کہ عمران خان کے خلاف جنرل فیض حمید۔ بھائی جب لاہور میں حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، تو لاہور میں ایک کور کمانڈر تھے جن کو 2 3 4 5 6 دنوں بعد ہفتے بعد فارغ کر دیا گیا تھا۔ کیوں کیا گیا تھا؟ نہیں، کیس یہ بن رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ پلان کیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ہم ایک اٹیک کریں گے ملٹری انسٹالیشنز پہ، اور فیض حمید صاحب اس کو مینیج کریں گے ملٹری سائیڈ پہ کہ جو ہمارے آئیں گے لوگ ان کو وہاں پہ رزسٹنس نہ ہو اور وہ سیدھے گھس جائیں، اور فیض حمید صاحب کچھ افسروں کے ساتھ رابطے میں ہوں گے، اور اس کے بعد ساحر شمشاد صاحب کو کہا جائے گا کہ کیا آپ اب ٹیک اوور کر لیں۔ یہ بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کی وہ پوزیشن تھی جو وہ کسی کو عمران خان کو اکسا سکتا ہے، یا عمران خان کی وہ پوزیشن تھی کہ وہ جنرل فیض حمید کو اکسا سکتا ہے؟ دیکھیں ستاسا جنرل صاحب، فیض حمید کو جو دکھ تھا دیکھیں سر، وہ عمران خان سے بڑا دکھ تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض حمید بیچارہ راہ جاتا، اس کو کوئی دکھ ہی نہیں تھا، کوئی غم ہی نہیں تھا، کوئی افسوس ہی نہیں تھا؟ جنرل فیض حمید کو یہ افسوس تھا کہ اس کو ڈی جی آئی ایس آئی ہٹایا تھا۔ کس نے ہٹایا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہٹایا تھا، اس کو کور کمانڈر لگا دیا گیا تھا۔ آنے والے وقت کا وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا اگر عمران خان وزیر اعظم رہتا۔ سر جی تو تو میں یہی تو کہنا، دکھ میں جو بندہ ہے جنرل فیض حمید بھی دکھ میں ہے۔ نہیں وہ کیا، وہ گانا نا، میرا دکھ تیرا، میرا غم تیرا غم ایک جیسا صنم،